السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ٹک ٹاک والے، فیس بک والے، انسٹاگرام والے مکمل ویڈیو دیکھنے کے لیے وظیفہ QHP TV چینل پر آئیں اور ہمارے چینل کا وزٹ کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کا حل فرمائیں گے، اور ہم نے ہر مقصد کے حل کے لیے وظیفے رکھے ہیں۔ خواتین و حضرات، جس طرح ہم مسلمان مرد عورتیں اس دنیا میں آ رہے ہیں، آگے اولادیں آ رہی ہیں، اسی طریقے سے مسلمان جنات اور خواتین آ رہی ہیں اور ان کی اولادیں آ رہی ہیں۔ اور اللہ پاک نے قرآن کے اندر دونوں کا ذکر کیا، یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں۔ تو بعض وقت جس طرح سرکش انسان ہے، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، عداوت کرتے ہیں، اسی طریقے سے سرکش جنات جو ہیں وہ بھی انسانیت کو تکلیف دیتے ہیں۔ ان انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں جو ذکر الہی نہیں کرتے اور گھر پاک نہیں رکھتے، بیت الخلاء میں جاتے وقت دعا نہیں مانگتے، اور گھروں میں نفاست سے بھرے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کو جو ہے کہ وہ دکھ، تکلیف اور پریشانی دیتے ہیں، سرکش جنات، اور مختلف شکلوں میں تکلیفیں دیتے ہیں۔ خوابوں کے اندر ڈراتے ہیں، اور بند کمرے میں اندھیرا ہوتا ہے تو وہاں ڈراتے ہیں، اور گھروں میں خون کے چھینٹے گرتے ہیں، پانی کے چھینٹے گرتے ہیں، اور جناب علی یہ ہے کہ طویل دھاگے یہ وہ نکلتے ہیں۔ تو یہ شرارتیں ہوتی ہیں، اور مختلف طریقوں سے انسانیت کو تکلیف دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، جب بندہ اور بندی اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، پھر کوئی نزدیک بھی نہیں آتا۔ یہ شیاطین آسمانوں پر جاتے تھے اور وہاں سے خبریں چرا کر لے کر آتے تھے، تو وہاں پر جو ہے جس وقت ان کو رد کیا گیا تو ان کا داخلہ بند کیا گیا، تو جب اب جاتے ہیں تو آپ نے آسمان کے اوپر دیکھا ہوگا تارا ایک دم ٹوٹ کر شعلہ سا ایک طرف کو جا رہا ہوتا ہے، یہ شیاطین ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کی تسبیح وہاں پر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جنت کا ایک دروازہ جو ہے وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے والوں کے لیے کھل دے گا۔ تو اس طریقے سے اگر ہم اپنی حفاظت اگر کریں اور اللہ کا ذکر کریں، دیکھیں تھوڑی سی تکلیف ہو تو فوری طور پر یہ جعلی عاملوں اور جعلی پیروں کی طرف نہیں بھاگنا ہے آپ نے، اور آپ نے جو ہے اپنا علاج خود کرنا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو قرآن دیا ہے، اور قرآن کے اندر ہر مرض کا، ہر پریشانی کا جو ہے حل موجود ہے، اور ہم جب قرآن کو پڑھیں گے تو وہ اس کو جو ہے کہ پڑھنے سے اللہ پاک مدد فرمائیں گے۔ شیاطینوں کا کام ہے انسانیت کو تکلیف دینا۔ شیاطین اولاد آدم کے دشمن ہیں، اور آپ نے شیاطین سے تو بچنا ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میری مسجدوں کی طرف آؤ اور 5 وقت کی نمازیں پڑھو جو تم پر فرض کی گئی ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ہے جی، اور صدقہ خیرات کرو، اور آپ کے اوپر سے مصیبتیں اور پریشانیاں ٹل جائیں گی۔ تو خواتین و حضرات، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ساری چیزیں تو ہم نے چھوڑ دی ہیں، اور جناب دنیا داری میں ایسے پڑے کہ پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ اور اگر ہم اب بھی وقت ہے، بریک لگا لو اور دیکھو، سمجھو، اور جناب علی کے مسجد میں جاؤ، امام صاحب سے بات کرو، گفتگو کرو، بھئی یہ مسئلے مسائل ہے۔ گھر کے محلے کے اندر مسجد بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو آپ جناب جمعے والے دن جائیں، جمعے کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد مولانا صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے مسئلے پوچھیں، بھئی یہ مسئلہ ہو رہا ہے، اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو ہم بھی آپ کو یہی چیزیں بتا رہے ہیں کہ آپ کو دکھ، تکلیف اور پریشانی ہے تو قرآن پڑھیں اور قرآن سے علاج کریں۔ اگر آپ کو قرآن نہیں پڑھنا آتا تو قرآن پڑھنا سیکھیں۔
تو اپنی مشکلوں اور پریشانیوں کا حل قرآن کے اندر موجود ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کے اندر شفا رکھی ہے، فرمان اللہ ہے۔ اور کیا کیا چیزیں میں آپ کو بتاؤں، گھروں کے اندر ڈر، خوف، پانی کے چھینٹے یا کوئی بھی چیز آتی ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ باہر گھر سے اندر آنے والے دروازہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے آپ سلام علی نوح فی العالمین لکھ دیں، اندر کی طرف لکھتے ہیں جہاں پر آپ نے گھومنا پھرنا ہے۔ اور پھر جناب علی اگر جس کمرے میں پریشانی ہے اس کے اوپر آپ نے سلام علی نوح فی العالمین لکھ دیں، ایک مرتبہ لکھ کر چٹ لگا دیں وہاں پر۔ اور جب خوف اور پریشانی آئے تو آئیے میں آپ کو سورۃ یونس کی 3 آیت بتاتا ہوں۔ اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے، اس آیت کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے اور اپنے وجود کے اوپر، سینے کے اوپر پھونک مار دیں، پانی پر دم کر کے پی جائیں۔ اللہ کے حکم سے سرکش جنات وہاں سے دم دبا کر بھاگ جائیں گے۔ یہ آیت اتنی تکلیف دہ ہے شیاطین کے لیے کہ وہ جب وہاں پر کھڑے نہیں ہوں گے، وہاں نہیں آئیں گے۔ جب آپ بار بار اسے پڑھیں گے تو شیاطین وہاں پر دوبارہ نہیں آئیں گے۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ سورۃ یونس کی آیت نمبر 3 ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات سے افلا تذکرون تک پڑھنی ہے آپ نے۔ یہ پوری ایک آیت ہے 3 نمبر سورۃ یونس کی۔ جب آپ اسے پڑھیں گے بار بار صبح شام آپ پڑھیں گے، اپنے اوپر دم کریں، گھر کے اوپر ایسے پھونک مار دیں۔ اور جناب علی یہ ہے کہ آپ جو اسے صرف پڑھیں گے تو اتنی قوت اور پاور والی آیت ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر اتنی قوت اور پاور رکھی ہے کہ شیطانی قوتیں وہاں پر نہیں کھڑی ہوں گی۔ شیطانی قوتوں کو تو ہم نے خود اپنے ساتھ ملایا ہے۔ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ باتھ روم میں جائیں تو پہلے دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اور عورتوں کو کہا کہ تم سر ڈھانپ کے باتھ روم میں جاؤ۔ کوئی پتہ نہیں، ایسے ہی جناب بھاگ رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ ہم باہر نکلے تو دوپٹہ جب عورت نے اتار دیا تو اب طرح طرح کی مصیبتیں اس نے اپنے گلے میں ڈال لی۔ شریعت کے مطابق زندگی گزارو، کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اور جب تکلیف اور پریشانی ہو تو اللہ کے آگے رکوع کرو اور سجدہ کرو اور رب سے فریاد کرو۔ اللہ پاک ہی اپنی فریاد، جو بھی آپ فریاد کریں گے اللہ پاک پوری فرمائیں گے، دکھ تکلیف ٹال دیں گے۔ آزمائش ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ کسی شکل میں بھی آپ سے آزمائش کر سکتا ہے۔ اور آپ کی آزمائش کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں رب العالمین کہ تم جاتے کہاں پر ہو۔ تمہیں تکلیف دی ہے تو کسی ڈبے پیر کے دربار پر جا کے تو نہیں بیٹھ رہے، کسی جعلی عمل کے پاس جا کر اپنے پیسوں کا برباد تو نہیں کر رہے۔ جب قرآن تمہارے ہاتھ میں دے دیا، حدیث تمہیں پکڑا دی ہے کہ جناب حدیثوں میں پڑھو نا، آج کل تو اردو میں ہر چیز مل رہی ہے، قرآن شریف کا ترجمہ مل رہا ہے، ایک آیت پڑھے اس کا ترجمہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے ترجمہ۔ تو اللہ پاک نے ہر چیز ہمیں مہیا کی ہے، نعمتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ پاک نے دنیا کے اندر ہر چیز مہیا کی انسان کی سہولت کے لیے۔ انسان بھول گیا، اللہ کی عبادت کو ہی بھول گیا۔ پھر جب تکلیف آتی ہے تو کہتے میرے پاس ٹائم نہیں، پیر صاحب دعا کر دیں۔ میں ایک پیر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اس نے کافی پرانی بات ہے، 40,000 کے بونڈ چل رہے تھے، اس نے 8-10 بونڈ پکڑے تھے۔ پیر صاحب ان بونڈوں کے اوپر دم کر دے یا نکل جائے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر پیر صاحب کے پاس اتنی پاور ہوتی تو جناب علی وہ سب سے پہلے اپنا انعام نکالتا۔ ایسے نہیں ہے، پیر کا کام ہے رستہ دکھانا۔ بھئی یہ آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ رستہ دکھانا ہے کہ آپ اسے پڑھیں اور آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، بس پیر کا اتنا کام ہے۔ اپنی مشکلوں اور تکلیفوں کا حل آپ نے خود کرنا ہے، کیونکہ تکلیف آپ کے وجود کے ساتھ ہو رہی ہے، آپ کے گھر میں ہو رہی پریشانی۔ تو جب آپ گھر کا ایک فرد رب کو یاد کرے گا، گڑ گڑائے گا اور سجدے میں جا جا کر رب سے فریاد کرے گا تو اللہ پاک کرم فرما دیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بضرور
وظائف کو پڑھیں گے، اور نئے آنے والے حضرات کو سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔